نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت مولانا محمد فیضان رضا صاحب قبلہ زندہ باد زندہ باد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ قرآن ہے، علم نہ سیکھو گے تو زمانہ تمہیں منہ دکھائے گا، علم نہ سیکھو گے تو یاد رکھو آپ کو جو ہے منہ کی کہانی پڑے گی۔ اللہ اللہ آج لوگ نعرے لگا رہے مجھے مصطفیٰ سے پیار ہے، مجھے مصطفیٰ سے پیار ہے۔ رات کے 11 بجے تک جو ہے فیس بک چلانے والا جوان نعرے لگا رہا ہے مجھے مصطفیٰ سے پیار ہے۔ رات کے 11 بجے تک واٹس ایپ چلانے والا مسلمان نعرے لگا رہا ہے مجھے مصطفیٰ سے پیار ہے۔ رات کے 12 بجے تک ٹیلی گرام انسٹاگرام چلانے والا مسلمان نعرے لگا رہا ہے مجھے مصطفیٰ سے پیار ہے۔ یار یہ کیسا پیار ہے؟ 12 بجے تک فیس بک چلائے اور مصطفیٰ سے پیار، 11 بجے تک جو انسٹاگرام چلائے اور مصطفیٰ سے پیار۔ قرآن کو دیکھا نہیں، قرآن کو کھولا نہیں، قرآن کو چوما نہیں، قرآن کا ادب نہیں کیا، صاحب قرآن کی محبت دل میں نہیں، اور نعرے لگاتا ہے کہ مصطفیٰ سے پیار ہے، مصطفیٰ سے پیار ہے۔ یہ پیار کی علامت نہیں ہے بلکہ پیار کی تو یہ علامت ہے۔ اگر تجھے مصطفیٰ سے پیار ہوتا قرآن پہلے پڑھتا، اللہ اللہ فیس بک بعد میں چلاتا، پہلے قرآن پڑھا جاتا۔ اگر تجھے مصطفیٰ سے پیار ہوتا واٹس ایپ بعد میں چلاتا، پہلے قرآن پڑھا جاتا۔ اگر تجھے مصطفیٰ سے پیار ہوتا انسٹاگرام بعد میں چلاتا، پہلے قرآن پڑھا جاتا۔ اگر تجھے مصطفیٰ سے پیار ہوتا ٹیلی گرام بعد میں چلاتا، پہلے قرآن پڑھا جاتا۔ اس لیے کہ میرے اللہ نے مصطفیٰ کی ایک ایک ادا کو قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ مصطفیٰ عالم ارواح میں تھے، ذکر اللہ کے قرآن میں ہے۔ مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے، ذکر اللہ کے قرآن میں ہے۔ مصطفیٰ مکے میں رہے، ذکر اللہ کے قرآن میں ہے۔ مصطفیٰ نے ہجرت فرمائی، ذکر اللہ کے قرآن میں ہے۔ مصطفیٰ مدینے میں رہے، ذکر اللہ کے قرآن میں ہے۔ مصطفیٰ غار ہیرا میں رہے، ذکر اللہ کے قرآن میں ہے۔ نادانو اگر مصطفیٰ سے پیار ہے قرآن کو دل سے لگاؤ، قرآن کو پڑھ کے زمانے کو بتا دو۔ لوگوں یاد رکھو مصطفیٰ کی میلاد کا ذکر قرآن میں ہے، مصطفیٰ کی معراج کا ذکر قرآن میں ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد زندہ باد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پہلے تو ایمانداری سے ایک بات بتا دو، میری تقریر سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں پتھروں کے سامنے کر رہا ہوں تقریر، آ رہا ہے؟ ہاتھوں کو اٹھا کر کے ذرا ثبوت دیں۔ سبحان اللہ سبحان واہ واہ سبحان اللہ، سب کے سمجھ میں آ رہی۔ ماشاءاللہ۔ اللہ اللہ، آج شراب کی بوتلیں ہمارے ہاتھوں میں اور ہم کامیابی کے نعرے لگا رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ پورا دن بیٹھ کر کے ہم تاش کھیل رہے ہیں اور ہم کامیابی کے نعرے لگا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، کہاں گیا ہمارا ضمیر، کہاں گئی ہماری غیرت ایمانی؟ آج شراب کے اڈے ہم آباد کر رہے ہیں اور ہم نعرے لگاتے ہیں ہم کامیاب ہو گئے، ہم کامیاب ہو گئے۔ آج جوؤں کے اڈے ہم آباد کر رہے ہیں اور ہم نعرے لگاتے ہیں ہم کامیاب ہو گئے، ہم کامیاب ہو گئے۔ اللہ اللہ، آج جو زنا کے اڈے ہم آباد کر رہے ہیں اور ہم نعرے لگاتے ہیں ہم کامیاب ہو گئے۔ میاں حد تو یہ ہے انگریزی کلچر ہمارے گھروں میں گھس گیا اور ہم کامیابی کے نعرے لگاتے ہیں۔ یہاں تک حد نہیں ہے، مغربی تہذیب و تمدن ہمارے گھروں میں ہے اور ہم کامیابی کے نعرے لگاتے ہیں۔ آج مسلم قوم کی بیاہ اور شادیوں کا یہ حال ہے، باپ کے سامنے جوان بیٹی بغیر دوپٹے کے گھوم رہی ہے اور ہم کامیابی کے نعرے لگا رہے ہیں۔ جوان بھائی کے سامنے جوان بہن بغیر دوپٹے کے گھوم رہی ہے اور ہم کامیابی کے نعرے لگا رہے ہیں۔ آج شوہر کے سامنے بیوی بے پردہ غیر محرم کے سامنے گھوم رہی ہے اور ہم کامیابی کے نعرے لگا رہے ہیں۔ اگر یہی حال ہمارا رہا تو یاد رکھنا ہمیں بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ جو
جو مصیبتیں تم تک پہنچی ہیں یہ تمہارے ہاتھوں نے کمائی ہے۔ لوگوں آج زمانہ ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے، آج نوعیت کو ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں، اس نوعیت کو پہنچ گئے ہیں۔ اللہ اللہ یہ ہمارے اعمال ہیں، ورنہ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، خالد ابن ولید کی عاشق رسول ہے، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے، جس میدان میں پہنچ جاتے ہیں اللہ کامیابی ان کا مقدر بنا دیتا ہے۔ ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولیں یار سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، قاسم بن محمد کی عاشق رسول ہے، مصطفیٰ کے سچے وفادار ہیں، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے، جس میدان میں پہنچ جاتے ہیں اللہ کامیابی ان کا مقدر بنا دیتا ہے۔ اور تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں اس مرد مجاہد کی جس نے بیت المقدس کو آزاد کرایا، صلاح الدین ایوبی عاشق رسول ہے، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے، جس میدان میں پہنچ جاتے ہیں اللہ کامیابی کو ان کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ یہ کس کی برکتیں تھی؟ یہ دامن مصطفیٰ کی برکتیں تھی۔ لوگوں یاد رکھنا، آدھی روٹی کھانا، بوسیدے کپڑے پہننا، جھوپڑی میں رہنا، لیکن مصطفیٰ کے دامن کو کبھی مت چھوڑنا۔ مصطفیٰ کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ کے زمانے کی نظروں میں نظریں ڈال کر کے پورے چیلنج کے ساتھ کہہ دینا طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی ہمیں کرنا ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ جو ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار سبحان اپنے۔ اللہ، نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو اٹھا کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت زندہ باد زندہ باد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ قرآن پڑھو ورنہ زمانہ تمہیں ختم کر دے گا۔ اگر مصطفیٰ کی تعلیمات کو تم نے بھلا دیا، اگر صداقت و عدالت سخاوت و شجاعت کو تم نے ختم کر دیا تو تمہیں کوئی بچانے والا پیدا نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھنا لوگوں، مصطفیٰ نے جو ہے 23 سال کی مدت میں اللہ نے مصطفیٰ پر قرآن نازل فرمایا ہے۔ یہ کس کے لیے؟ یہ ہمارے اور تمہارے لیے نازل فرمایا ہے۔ اللہ اللہ۔ لیکن آج ہم نے درس قرآن کو بھلا دیا ہے۔ یار قرآن کا ادب کر کے دیکھیں کتنے فائدے ہوتے ہیں، قرآن کو پڑھ کر کے دیکھیں پتہ چلے گا کتنے فائدے ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ تاریخ میں ایک نام آتا ہے بادشاہ محمود غزنوی کا۔ بادشاہ محمود غزنوی کی تاریخ آپ پڑھ کر کے دیکھیے، تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کتنے نیک سیرت بادشاہ محمود غزنوی تھے۔ اللہ اللہ۔ ایک مرتبہ بادشاہ محمود غزنوی مہمان نوازی کے لیے کسی کے مکان پر ٹھہرے۔ جب آپ سونے کے لیے رات کو بستر پر پہنچے تو آپ کی نظر طاق میں رکھے ہوئے قرآن پر پڑ گئی۔ اللہ اللہ۔ آپ جو سوتے ہوئے اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ اللہ اللہ۔ آپ کے دل میں خیال آیا اے محمود غزنوی، اگر میدان حشر میں اللہ نے تجھ سے پوچھ لیا کہ جہاں قرآن رکھا تھا تو نے وہاں آرام کیا، قرآن کا ادب بھی نہ کیا، تو محمود غزنوی بتا اپنے مولا کو کیا جواب دے گا؟ اللہ اللہ۔ آج دیکھے تو ٹی ویاں ہماری چل رہی ہیں، آج ایل سی ڈیاں پر جو ہے نا پردے ایل سی ڈیوں کو صاف کیا جا رہا ہے، لیکن کئی مہینے ہو گئے ہیں قرآن گھر میں رکھے ہوئے، نہ گھر کی عورت کو کوئی توفیق ہوئی، نہ گھر کے مرد کو کوئی توفیق ہوئی کہ اس قرآن کو اٹھا کر کے صاف کر کے اسے سینے سے لگا کر کے جو رکھ دیتے۔ اللہ اللہ۔ لیکن VCR روز صاف ہو رہے ہیں، ٹی ویاں روز صاف ہو رہی ہیں، ایل سی ڈیاں روز صاف ہو رہی ہیں۔ اللہ اللہ۔ آج ہم نے قرآن کی تعلیمات کو بھلا دیا ہے، لیکن دیکھیں بادشاہ محمود غزنوی کو اللہ اللہ آپ کے دل میں خیال آیا کہ اگر میدان حشر میں پروردگار نے پوچھ لیا محمود غزنوی جہاں میرا قرآن رکھا تھا تو نے کیسے وہاں
وہاں آرام کرنا گوارا کیا۔ اللہ اللہ، آپ لرزہ بر اندام ہو گئے، آپ نے قرآن کو اٹھایا اور دوسرے کمرے میں جا کر کے رکھ دیا۔ آپ اسی کمرے میں آرام کرنے کے لیے آ گئے۔ جیسے ہی آپ لیٹے، آپ کے ذہن میں خیال آیا، یار اللہ نے پوچھ لیا اے محمود غزنوی، تو نے اپنے آرام کے لیے ایک کمرے میں سے دوسرے کمرے میں میرا قرآن منتقل کر دیا، کہ میرے قرآن کی اہمیت تیرے دل میں یہی تھی۔ اللہ اللہ، حضرت محمود غزنوی کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ آپ دوڑے دوڑے گئے، قرآن کو چوما، سینے سے لگایا، وضو کیا، آپ قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھ گئے۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن کی اتنی تلاوت کی کہ اذان فجر کی آواز آپ کے کانوں میں آنا شروع ہو گئی۔ اللہ اللہ، آپ جو ہے نا وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دن کے بعد میں آپ کا انتقال ہوا۔ کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا کہ آپ جنتی باغوں میں ٹہل رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولیں سبحان اللہ، آپ جنتی باغوں میں سیر کر رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا اے محمود غزنوی، اللہ نے تجھے جنت کس بنیاد پر عطا فرمائی ہے؟ محمود غزنوی نے فرمایا، لوگوں کان کھول کر کے سنو، میں نے ایک مرتبہ قرآن کا ادب کیا تھا، اللہ نے ادب کرنے کی وجہ سے مجھے جنتی بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ نے مجھے جنتی بنا دیا ہے۔ اترا پھر رہے نمبردار جی، الگ اترا پھر رہے، کامیاب ہو گئے۔ پدان جی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، ہم کامیاب ہو گئے۔ زمیندار صاحب کا کوئی ٹھکانہ ہے، یہاں سے وہاں تک اگر زمین ہے تو ہم کامیاب ہو گئے۔ اور اگر چار پہیا میں گھوم رہا ہے تو اس کا تو ٹھکانہ ہی نہیں ہے، نہ کسی کو مسجد کے امام کو بھی سلام کرنے تیار نہیں ہے۔ ہم کامیاب ہو گئے، سب کامیاب ہوئے پھر رہے ہیں۔ گورا سوچ رہے کالے کے سامنے میں کامیاب ہو گیا، گورا کالے کو اہمیت نہیں دے رہا ہے، اور امیر جی غریب جی کے سامنے سوچ رہے ہیں ہم کامیاب ہیں۔ سب تو اپنے دل میں کامیابی کی ضمانت لے کے بیٹھے ہیں، سب سوچ رہے ہیں ہم کامیاب ہو گئے۔ زمیندار صاحب ہم کامیاب ہو گئے، نمبردار جی ہم کامیاب ہو گئے، پردھان جی ہم کامیاب ہو گئے، اجی میاں محلے میں اتنی بڑی بلڈنگ ہے ہم کامیاب ہو گئے۔ ہمارے برابر کسی کے پلاٹ تھوڑی ہیں، ہم کامیاب ہو گئے۔ ارے پردھانی ہم پہ، ہم کامیاب ہو گئے۔ چیئرمین ہیں ہم کامیاب ہو گئے۔ اللہ اللہ، یاد رکھ تیرے کہنے سے تو کامیاب نہ ہوگا۔ گورے اگر تو کتنا ہی کہتا رہے کہ کامیاب ہو گیا، لیکن تو کامیاب نہیں ہے۔ زمیندار جی کان کھول کر کے سن لیو، اگر تم محلے میں کتنے ڈنکے پیٹ لو کہ میں کامیاب ہو گئے، آپ کامیاب نہیں ہیں۔ پردھان جی آپ بھی کان کھول کر کے سن لیں، دو چار آدمی تمہاری بیٹھک پہ کیا لگے، تم تو جو ہے نا ہوش کے مارے ٹھکانے تھوڑی لے رہے ہو کہ ہم کامیاب ہو گئے، آپ بھی کامیاب نہیں ہیں۔ کان کھول کر کے سن لو، امیروں تم بھی کامیاب نہیں ہو، دل کو دکھانے والوں تم بھی کامیاب نہیں ہو، غریبوں کا مال مارنے والوں تم بھی کامیاب نہیں ہو۔ اللہ اللہ، نہ زمیندار کامیاب ہے، نہ نمبردار کامیاب ہے، نہ پردھان کامیاب ہے، نہ مکان بنانے والا کامیاب، نہ دکان بنانے والا کامیاب، نہ پلاٹ خریدنے والا کامیاب، نہ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنے والا کامیاب، بلکہ وہی کامیاب ہے جسے مدینے والے مصطفیٰ نے کامیاب کہہ دیا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، حضرت علامہ مفتی گلفام صاحب۔ اگر جو ہے نا زمیندار بیٹھے تو برا نہ مانے، اس لیے کہ میں نہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے اللہ کے نبی نے جسے کامیاب فرما دیا، اللہ کے نبی نے جسے بہتر فرما دیا وہ بہتر ہے۔ لوگ سوچ رہے ہیں میں بہتر ہوں، میں بہتر ہوں، میں بہتر ہوں، گورا سوچ رہا ہے میں بہتر ہوں، زمیندار سوچ رہا ہے میں بہتر ہوں، نمبردار سوچ رہا ہے میں بہتر ہوں، لیکن یاد رکھیں مدینے والے آقا نے جسے بہتر فرما دیا اس سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ آقا فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کو سیکھے، قرآن کو سکھائے، وہ تم میں سب سے بہتر ہے۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ تم میں سب سے بہتر ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون۔ اسٹیج کی جانب سے حکم ہے، عبداللہ پٹھان بھائی آئے ہیں، شاید وہ آگے آ جائیں۔
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. میرے بولنے میں کوئی سبقت لسانی ہو گئی ہو تمام علماء آپ سب کو گواہ بنا کر کے میں توبہ کرتا ہوں، اللہ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پہلا کلمہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. صبح طیبہ موہی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. اکیلا ہوں مگر آباد کر دیتا ہوں ویرانہ، بہت روئے گی میرے بعد میری شام تنہائی. خوب کی سرے چمن پھول چنے شاد رہیں، باغ با جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے. وما توفیقی الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.